بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بہت بڑا واقعہ جڑاوالا میں کرسچن کمیونٹی پہ جو حملہ ہوا ہے، اور کرسچن کمیونٹی کے بہت سارے گھر جو ہے وہ جڑاوالا میں جلا دیے گئے ہیں۔ 6 چرچز پہ بھی حملہ کیا ہے، ان کو بھی جلا دیا گیا ہے، اور اس پہ پورا پاکستان، ہر آدمی، تمام جماعتوں کے سربراہان اور تمام علماء جو ہیں، مسلم علماء سارے جو ہیں وہ انتہائی سوگوار ہیں۔ پورا پاکستان سوگوار ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے علماء اکرام نے باقاعدہ کرسچن کمیونٹی سے معافی مانگی ہے۔ علماء اکرام اس واقعے پہ روئے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے کہ اس قسم کے واقعات ناقابل برداشت ہیں، اور اس پہ جو ہے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور آئندہ جو ہے اس قسم کے واقعات کو روکا جائے گا، اور اس واقعات کو جو ہے جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ہی جو ہے سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایک جس طریقے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک مسیحی انسان نے جو ہے وہ ایک پوسٹر پہ جو ہے نازیبہ الفاظ لکھے، اور اس پہ جو ہے یہ ایک دم سے یہ جو ہے واقعہ رونما ہوا۔ یہ بالکل عقل میں نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے کمیونٹی، کوئی بھی اقلیتی لوگ ہیں کسی ملک میں، ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی احترام کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ایک دو واقعات پہلے ہوئے ہیں، اس کی روک تھام بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس پہ جو ہے پورا پاکستان سوگوار ہے۔ آپ کو پتہ ہے صرف ایک آدمی کی اس حرکت کی وجہ سے عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اتنا بڑا جو ہے یہ واقعہ ہو گیا، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس بھی جو ہے اس پہ اس تمام چیزوں پہ کارروائی نہیں کر سکی۔ پولیس کے پاس لوگ گئے اور انہیں کہا بھی، ان سے شکایت بھی کی، لیکن پولیس کی کہیں پہ بھی جو ہے اپنی ذمہ داری نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ حساس ادارے بھی وہاں موجود تھے، ان سے بھی کہا گیا، لیکن کوئی بھی جو ہے یہ ادارہ جو ہے وہ اس کے مقابل نہیں آیا، اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ کارروائی بڑھتی گئی۔ ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک دم سے موب اکٹھا ہوا ہے، یعنی مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں پھر اعلان ہو گیا، اور مسجدوں میں جیسے ہی اعلان ہوا تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ کرسچن برادری کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ان کے مکانات جلا دیے اور چرچز جلا دیے۔ یہ انتہائی نامناسب حرکت تھی، انتہائی قابل مذمت معاملہ ہے، اور انتہائی قابل گرفت بھی۔ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو قرائے واقعی سزا دی جائے۔ اب پنجاب حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہاں کل بھی یہی حال رہا کہ پورا شہر جو ہے کرفیو کا سما تھا، دفعہ 144 لگ گئی ہے، رینجرز اور پولیس کا وہاں پہرا ہے، اور سینکڑوں افراد گرفتار ہو گئے ہیں۔ اب سینکڑوں افراد گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اگر جو بھی لوگ ان میں واقعی ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور جو ملوث نہیں ہیں ان کو رہا فوراً کیا جائے۔ یہ بھی ہم دونوں کی طرف سے مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے کہ جو واقعات ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اب جو ہے نگراں وزیر اعظم جو ہیں نقوی صاحب نے جو ہے خاصے اقدامات کیے ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس پہ جو ہے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ہم اس پاکستان کو اسلامی ریاست بناتے بناتے اسلام سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں وفاقی کابینہ پہ۔ نگراں وفاقی کابینہ نے کل حلف اٹھا لیا ہے، اور صدر مملکت صاحب نے ان تمام وزراء سے حلف لے دیا ہے۔ کافی وزراء جو ہیں ان کے پاس جو ہے اپنی وزارت کا قلم دان آ گیا ہے، لیکن 8-9 وزارتیں ابھی بھی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ تو پہلا نام جو ہے وہ وزارت خارجہ کے لیے جیلانی صاحب کا نام آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ہے جلیل عباس جیلانی صاحب بہت بڑا نام، بہت بڑا کنٹریبیوشن، بہت سارے ملکوں میں، انڈیا کے ساتھ ساتھ اور ملکوں میں بھی اپنی سفارتی جو ہے کام انجام دے چکے ہیں، اور انتہائی پڑھے لکھے، سمجھدار اور سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ تمام لوگوں نے اتفاق کیا اس پہ، اور کسی کو بھی اس پہ ابھی تک کوئی ایسا خاص جو ہے وہ کوئی ان کے اوپر تنقید نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ کے سلسلے میں بھی آپ کو پتہ ہے سرفراز بگٹی صاحب کا، جیسے ہم پہلے بھی بلاگ میں بتا چکے ہیں، انہوں نے بھی اپنا قلم دان سنبھال لیا ہے، اور ان کا بھی ایک اچھا واز ایکسپیرینس ہے۔ وہ بلوچستان گورنمنٹ میں بھی جو ہے وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پڑھے لکھے انسان ہیں، اور خاص طور پہ ایسا لگتا ہے کہ
نگراں وزیر اعظم نے خاص طور پہ ان کو رکھا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو ہیں ایشوز خاصے ہیں، اور اس ایشوز کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی سوائے 2-4 لوگوں نے تنقید کیا، اس میں بھی بلوچستان کے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس نام پہ سرفراز بگٹی صاحب کے نام پہ تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 بڑی وزارتیں جو ہیں وہ ایک ہی صوبے سے گئی ہیں، اور وفاق میں بھی کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید کی ہے، لیکن اجتماعی طور پہ جو ہے سب کو یہ نام جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اسی وزارت ناظرین مرتضی سولنگی صاحب کی ہے۔ مرتضی سولنگی صاحب کو جو ہے وزارت اطلاعات کا جو ہے وہ قلمدان سونپا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی کافی باتیں آ رہی ہیں، اور یہ ایک صحافی بھی ہیں، اینکر بھی رہ چکے ہیں، ٹویٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اپنے شعبے پہ بھی خاصی گرفت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی طریقے سے اپنے وزارت کو سنبھال سکتے ہیں۔ ان پہ بھی کچھ لوگوں نے بھی جو ہے ان پہ تنقید نہیں کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے پچھلے ولاگ میں یہ ہم سے جو ہے وہ تھوڑی سی غلطی یا ہماری قیاس آرائی تھی جو غلط ثابت ہوئی۔ ہم نے وزارت اطلاعات کے لیے جو ہے سید محمد علی کو کہا تھا، لیکن اب یہ چینج ہو گئے ہیں، اب یہ جو ہے مرتضی سولنگی کے پاس یہ وزارت ہے، اور امید میں کرتا ہوں کہ یہ وزارت اچھی طریقے سے چلے گی، اور مرتضی سولنگی صاحب اس کو اچھی طریقے سے چلائیں گے اور ڈیلیور کریں گے۔ اور اعجاز صاحب ہیں، اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، ان کو بھی رکھا گیا ہے، اور وہ انتہائی جو ہے اپنی فیلڈ میں خاص طور پہ درآمدات اور برآمدات میں بھی بڑے ماہر ہیں، اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں انشاءاللہ درآمدات برآمدات میں جو ہے بہت اچھا اضافہ کر سکتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اضافہ بھی جو ہے کیبنٹ میں بہت اچھا ہے، اور اس کے اوپر بھی کوئی تنقید اب تک نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹلی جو ہے کیبنٹ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ پہ آئی ہے۔ تمام جتنے بھی لوگ ہیں سوائے ایک سرفراز بگٹی صاحب کے، وہ ایک سیاسی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ تمام جو ہیں وزراء جو اب تک کے سلیکٹ یا الیکٹ ہوئے ہیں یا جنہوں نے اب تک کے حلف لیا ہے، وہ تمام ٹیکنوکریٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کبھی آتی ہے تو وہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے موجودہ حالات میں اتنی جلدی جو ہے وہ جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں اس کو سنبھال سکے گی، یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ یا تو یہ صرف الیکشن کرانے آئی ہے، اور اگر خالی الیکشن کرانے نہیں آئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو وقت چاہیے ہوگا، اور لگ بھی ایسا ہی رہا ہے کہ جو ہے وقت ان کو درکار ہو جائے گا، اور یہ 6 مہینے میں یا 5 مہینے میں الیکشن نہیں کراتے۔ اور مبصرین کا بھی یہ خیال ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو لانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک پرولونگ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے، یعنی 1-1.5 سال 2 سال کے لیے آئے۔ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ یہ آئی ہے وہ حالات بہتر کرے گی، اور اس میں تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا۔ بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 4 ماہ کی مہلت مانگ لی ہے، اور 4 ماہ کی مہلت کے سلسلے میں انہوں نے ایک شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے، جس میں سپٹمبر سے لے کر اور دسمبر تک جو ہے وہ انہوں نے خاصی گزارشات پیش کی ہیں کہ اس میں یہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا، اور حتمی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ دسمبر تک ہوگا، اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہوں گے۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ الیکشن کمیشن کے سلسلے میں پہلے بھی یہی سلسلہ ہوا ہے، جب عمران خان کے زمانے میں یہ کیس اٹھا تھا، اور اس میں بھی ہمیشہ سے جو ہے الیکشن کمیشن نے عذر پیش کیا تھا کہ اتنی جلدی جو ہے حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی، پرانی حلقہ بندیوں پہ ہوگا تو یہ معاملہ پھر عدالت میں بھی چلا گیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے جناب اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی بلا لیا تھا، کیونکہ فنڈ ریزنگ کا بھی معاملہ اس وقت اٹھا تھا۔ یہی معاملہ جو ہے اب دوبارہ اٹھ رہا ہے، اور وہی الیکشن کمیشن جو ہے اس کو لیٹ کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کر رہا ہے، جس کے صورت میں آج جو ہے تو یہ خبر لگ بھی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ویسے تو 4 مہینے مانگے ہیں، لیکن 4 مہینے کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر اس کے اوپر اگر کوئی پٹیشن آ جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر عدالتی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسے رہا ہے کہ یہ 4 مہینے نہیں ہے، اگلے کافی ٹائم کے لیے الیکشن جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کا پورے کسی بھی حکومت میں یا کسی بھی جو ہے ملک میں الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے
الیکشن کروائے اور اس سلسلے میں پہلے سے وہ تمام چیزیں اقدامات کریں، یعنی حلقہ بندی ہیں جو بھی اناؤنس کرتے ہیں یا نئی حلقہ بندی ہوں گی یا پرانی حلقہ بندی ہوں گی۔ اب اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی الیکشن کمیشن نے یہ سب چیزیں کی، اس دفعہ پھر اب نئے حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جبکہ کچھ اعتراضات بھی آئے تھے، کچھ پارٹیوں کے بھی اعتراض پہلے بھی آئے تھے، ابھی بھی اعتراض آئے تھے، لیکن اب جو ہے پارٹی جو ہے خاص طور پہ آپ کی پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ آپ کی دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ہر صورت میں جو ہے 60 دن یا 90 دن کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کے لیے شور مچا رہی ہیں، اور ان کا کہنا یہ کہ ہر صورت میں جو ہے اس کو طول نہیں دیا جائے اور 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروا دیے جائیں۔ اب ناظرین یہ ایک بات تو آ گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں معاملے بہت سارے چل رہے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی معاملے چل رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی میدان میں ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد بھی میدان میں ہے، یعنی آدھا وہ بھی میدان میں ہے، اور ابھی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو عذر پیش ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے ابھی سپریم کورٹ سے بھی اس کا جواب آنا ہے، اور دیکھنا یہ کہ اس کے جواب آنے کے بعد جو ہے معاملہ کہاں آگے تک جاتا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں جا کے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہیں رکا تھا اور پھر ٹھہر گیا تھا۔ ابھی پھر ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا تو اناؤنسمنٹ کر دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ کا جواب اس پہ آنا باقی ہے۔ مبصرین کا اور لوگوں کا بھی، اور جتنے سینئر مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو الیکشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اس میں جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ ایک پارٹی کا فائدہ ہے، اور وہ ہے نون لیگ، کیونکہ اس وقت پنجاب میں نون لیگ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ نے کتنے وعدے کیے تھے 16 مہینے کی حکومت میں، جو کہ کوئی بھی پورا نہیں کیا، بلکہ اور انتہائی مہنگائی کر دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈالر جو ہے وہ 300 سے اوپر جا رہا ہے۔ پیٹرول آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے ہی یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی اس کے 4 دن بعد جو ہے پیٹرول کا دھماکہ ہوا، اور اب کل پھر دوبارہ دھماکہ ہو گیا۔ الیکٹرکسٹی کے چارجز پہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کتنے ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو اس وقت جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈر ہے نون لیگ کو۔ پیپلز پارٹی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ سندھ میں اس کی حکومت آئی جائے گی، وہ تو آپ کو پتہ ہے سندھی بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی حکومت لے آتے ہیں، اور ابھی بھی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی صورت میں نہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سندھ میں تو ان کی حکومت آئی جائے گی، چاہے مرکز میں نہ آئے۔ لیکن سب سے زیادہ ڈر جو ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کو ہے، اور اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوں اور پی ٹی آئی کو مکمل اجازت ہو الیکشن میں جانے کی، تو سب ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ پنجاب میں اور مرکز میں حکومت بنا سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں اور شفاف ہوں۔